میرا بابا اسد اللہ حیدر کرار نبی دا ویر علی بو بکر عمر تے عثمان دا مولا میرا پیر علی ولید عتبہ عتیبہ شیبہ مارے ہیں شمشیر علی اسلام غالب ہو نکل آئے آج شمشیر علی آج ہم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حیدر کرار اسد اللہ شیر خدا جو تاریخ اسلامی کے درخشاں ستارے ہیں جن کی بہادری اور شجاعت بے مثال ہے۔ آپ 8-9 سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے صحابی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد۔ آج ہم جس بات پہ روشنی ڈالنے والے ہیں یہ کربلا سے پہلے کربلا کا پس منظر ہے کہ کربلا کیوں ہوئی۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان ہی معرکہ حق و باطل تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس کا ایک پس منظر ہے۔ جناب سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام حضور کے جد امجد آپ کے مقابل امیہ تھا۔ یہ اس وقت سے ایک دشمنی چل رہی تھی۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوی نبوت فرمایا تو کفار میں بڑے بڑے سردار جن میں ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان بن حرب یہ لوگ شامل تھے، عتبہ عتیبہ شیبہ یہ ان کے علاوہ تھے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ غزوہ بدر میں قریش کے اکثر سردار مارے گئے اور سرداری آ گئی ابو سفیان بن حرب کے سر پہ۔ غزوہ بدر معرکہ کربلا کا پہلا چیپٹر تھا۔ یہ آغاز ہے معرکہ کربلا کا۔ اس میں کفار کے سردار عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور عتیبہ، اور پھر عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا ولید بن عتبہ بن ربیعہ یہ شامل تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ وہ دور تھا کہ انفرادی مقابلے ہوتے تھے، یک بارگی حملہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ 3 کفار کے سردار نکلے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید۔ یہ ولید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں ہے اور ہند بنت عتبہ بن ربیعہ کا بھائی ہے، اور عتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نانا جان ہے، اور عتیبہ اور شیبہ یہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ کے چچا ہیں، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کے بھائی ہیں، والدہ کے چچا ہیں۔ اپنے مد مقابل کے لیے پکارا تو ان کے مقابل جو آئے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عبیدہ۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو واصل جہنم کر دیا، اور مولا علی المرتضیٰ نے ایک ہی وار سے ولید بن عتبہ بن ربیعہ جو کہ ہند کا بھائی تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اب رہ گیا عتبہ بن ربیعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نانا۔ تو حضرت عبیدہ نے اور عتبہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیے، حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے اور پھر حضرت علی المرتضیٰ نے لپک کر واصل جہنم کر دیا۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جو کربلا کا پہلا چیپٹر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کربلا جو عراق میں ہے وہاں پہ یہ جو معرکہ حق و باطل ہوا بس یہی سب کچھ ہے، نہیں، اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہند بنت عتبہ بن ربیعہ نے انتقام لینے کے لیے اپنا ایک غلام واشی اس کو تیار کیا۔ وہ ایسا نیزہ باز تھا کہ رکاسہ کے سر پہ ایک لوہے کا کڑا بنا کے ڈالتے تھے اور وہ گھومتی ہوتی تھی اور اس کے درمیان سے وہ نیزہ پھینکتا تھا اور وہ سیدھا اس کے درمیان سے گزر جاتا تھا۔ وہ اتنا بڑا نشانے باز تھا۔ تو اس کو تیار کیا کہ تمہارا ٹارگٹ صرف ایک حمزہ ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ غزوہ احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کا کلیجہ نکال کے اس ہند بنت عتبہ بن ربیعہ نے چبایا اور آپ کے ناک اور کان مبارک کاٹ کے اس نے ہار پروئے اور ناچتی ہوئی مکہ میں داخل ہوئی۔ یہ بات ضیاء النبی جلد سوئم غزوہ بدر میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے نقل فرمائی ہے اور تمام احادیث کے حوالے ہیں۔ کوئی حدیث کی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یہ واقعہ درج نہ ہو، کلیجہ چبانے والا اور
کان اور ناک مبارک کے ہار پرو کے گلے میں ڈالنے والا اور پازیبیں بنانے والا اور ناچتے ہوئے شہر مکہ میں داخل ہونے والا. اور اس کے راوی کون ہے؟ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے خود. اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے امیر حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کا خیال نہ ہوتا تو میں چیلوں اور کموں کو کھانے دیتا تاکہ قیامت کے دن وہ ان کے پوٹوں سے نکلتے. اور آپ انتہائی مغموم تھے. لیکن کچھ یزید کے مانوی بیٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے بھی اب انکاری ہیں کہ یہ واقعہ ہی درست نہیں ہے بلکہ انکاری ہیں ٹوٹلی. معاذ اللہ، آل امیہ کی محبت میں کیسے غرق ہو تم، اللہ تمہیں غرق ہی رکھے اور تمہارا حشر انہی کے ساتھ کرے. اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ، یہ کلیجہ چبانے والی ہے کون؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں اور یزید کی دادی ہے. اسی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا اور ان کے ناک کان کاٹ کے ہار بنائے تھے. سیدنا علی المرتضیٰ ایک بہت ہی بہادر انسان تھے. آپ نے غزوہ احد میں بھی بڑے کارنامے دکھائے اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے تو آپ کی مرہم پٹی کے لیے، آپ کے زخم کو دھونے کے لیے اپنی ڈھال میں پانی بھر کے لاتے اور آپ کا خون نہیں رکتا تھا. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ایک چٹائی کو جلایا اور اس کی راکھ جو تھی وہ زخم میں بھر دی تو وہ خون رک گیا. اسی طرح غزوہ خندق میں جو خندق کھودی گئی اس کو پار کرنے کی کسی کی جرت نہ ہوئی. ایک کافر تھا ابن عبد ود، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس نے وہ پار کر لی. تو اس نے کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو وہ اتنا طاقتور تھا، وہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا. تو کسی کی جرت نہ ہوئی. سیدنا علی المرتضیٰ 21 سال کا نوجوان تلوار لے کے نکلا اور اس کا مقابلہ کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے، یا اللہ میرے علی کو آج فتح عطا فرمانا. تو دعائے رسول کا اثر یہ ہوا کہ روایات میں آتا ہے کہ ابن عبد ود اور سیدنا علی المرتضیٰ اس قدر گتھا مگتھا ہوئے کہ اتنی گرد اٹھی ان کے پاؤں سے ایک دوسرے پہ وار کرنے کی وجہ سے کہ دونوں اس گرد میں چھپ گئے. جب گرد تھمی تو سیدنا علی المرتضیٰ تلوار لے کے کھڑے تھے اس کے سر پہ اور وہ واصل جہنم ہو چکا تھا. پھر اسی طرح خیبر میں بھی آپ نے اکیلے مرہب کا کام تمام کر دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے اس سے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب جیسے صحابہ وہ ساری رات سو نہ سکے کہ کل یہ خوش نصیب کون ہوگا. تو آپ نے فرمایا علی کو طلب کرو. آپ کی آنکھوں میں آشوب تھا، آپ کی آنکھیں دکھتی تھیں تو آپ آرام فرما رہے تھے. حضور نے طلب فرمایا تو آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، میں حاضر ہوں، جانے کو تیار ہوں. آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ آنکھیں درست ہو گئی. پھر اس کے بعد مولا علی کی آنکھیں کبھی آشوب زدہ نہ ہوئیں. میرا پیر میرا رسول وہ ہے جس کے لعاب دہن سے علی کی آنکھیں شفا پاتی ہیں، اور میرے پیر میرے رسول کا لعاب دہن وہ متبرک ہے، لعاب دہن ہے کہ اگر کنویں میں ڈال دیں تو کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں پیر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ قاضی رہے، جج رہے اور ہر بار مشاورت کے عمل میں شرکت فرماتے. اور جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے گھیرا ڈالا تو آپ نے اپنے شہزادوں سیدنا امام حسن اور امام حسین کو ان کی حفاظت کے لیے مامور فرمایا. لیکن اس کے باوجود امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور آپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا اور آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ قصاص عثمان لیں. اسی وجہ سے انہوں نے بیعت نہ کی اور بغاوت کر دی. آپ کے دور خلافت میں ایک دن بھی آپ کو سکون سے نہ بیٹھنے دیا گیا. جنگ جمل ہوئی، خوارج کے خلاف آپ کو جنگ نہروان لڑنی پڑی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے جنگ صفین لڑی. بے شک سیدنا علی المرتضیٰ حق پہ تھے اور آپ کسی صورت بھی قصاص عثمان نہ لینے کے حق میں نہ تھے اور نہ اس کے ذمہ دار تھے، کیونکہ وہ 2000 کا لشکر تھا بلوائیوں کا جنہوں نے آپ کو شہید کیا. اس صورتحال میں یہ ڈٹرمینیشن مشکل تھی کہ اصل قاتل کون ہے. اور پھر آپ کی شہادت کا واقعہ تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں
کہ عبد الرحمن بن ملجم رات کی تاریکی میں جب آپ صبح کوفہ کی مسجد میں نماز فجر کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا. اور یہ بشارت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی کہ اے علی، وہ ایک بدبخت تیری داڑھی کو، تیری سفید داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا اور تیری شہادت ہوگی. لیکن جو آپ سے جنگ صفین ہوئی اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سیدنا عمار ابن یاسر تھے، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث صحیح البخاری میں ہے. یہ جلد اول ہے، حدیث کا نمبر ہے 431 اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ مشہور 2812. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویح یا عمار تقتلہ فئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ. میں اس حدیث کا عربی متن بھی ساتھ لگا رہا ہوں اور اردو بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہائے افسوس عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر اس دور فتن سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. پھر جنگ صفین ہوئی، سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. آپ کا سر مبارک کاٹ کے حضرت معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور دو آدمی جھگڑ رہے تھے، ایک کہتا تھا میں نے مارا ہے، ایک کہتا تھا میں نے مارا ہے، اور یہ اصل قاتل ابو الغادیہ تھا، یہ بھی صحابی تھا. اس کو بیان کیا گیا ہے مسند امام احمد بن حنبل اور طبقات ابن سعد میں، الاستیاب امام طبری، ابن الاسیر، البدایہ والنہایہ امام ابن عبد البر اور دیگر کتب حدیث میں میں نے یہ 7 حوالہ جات نقل کر دیے ہیں. پھر یہ ظلم کا بازار یہاں پہ تھما نہیں. جب مصر پہ حضرت معاویہ کا قبضہ ہوا تو انہوں نے حضرت محمد بن ابی بکر جو حضرت اسماء بنت امیس کے صاحبزادے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت اسماء کا نکاح مولا علی المرتضیٰ سے ہوا اور یہ محمد بن ابی بکر سیدنا امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے اور جوان ہوئے. ان کو مولا علی المرتضیٰ نے مصر کا گورنر مقرر کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قبضہ ہو گیا تو ان کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا اور گدھے کی کھال میں ان کی لاش مبارک کو سی کر جلا دیا گیا. اسی طرح ایک اور ظلم حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ مولا علی المرتضیٰ پہ سب و شتم نہیں کرتے تھے، لعنت نہیں کرتے تھے، سب و شتم نہیں بلکہ لعنت نہیں کرتے تھے. تو ان کو جب قتل کیا جانے لگا تو انہوں نے کہا میں اپنی زبان پر ایسا کلمہ کبھی نہ لاؤں گا جس سے میرا اللہ ناراض ہو. تو ان کو شہید کر دیا گیا. پھر ان کے ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا گیا. ایک ان کا ساتھی بچا جو حضرت معاویہ نے ابن زیاد کے پاس بھیجا اور اس نے گڑھا کھود کے ان کو بے دردی سے وہاں زندہ دفن کر دیا. یہ سارے حوالہ جات میں الگ الگ ساتھ لگا رہا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن مجتبیٰ جب خلیفہ بنے تو آپ نے وہ جو جنگ درمیان میں رہ گئی تھی صفین والی، وہ صفین 2 لڑنے کے لیے انہوں نے لشکر تیار کیا، لیکن وہاں جنگ میں صلح پیش کی گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ نے صلح قبول فرما لی اور اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان فرما دیا. اور صلح یاد رکھو ہمیشہ کچھ شرائط پہ ہوتی ہے. یہ جو بدبخت ناسبی صلح حسن کے پیچھے چھپتے ہیں ان کو تو شرم ہی نہیں آتی، ان کی غیرت مر چکی ہے کہ بھائی کیسی صلح، کون سی صلح؟ صلح جن شرائط پہ ہوئی تھی ان پہ تھا کہ مولا علی پہ سب و شتم نہیں کیا جائے گا، ان کو گالیاں نہیں بکی جائیں گی، لیکن ممبروں پہ چڑھ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اور آپ کے عمال خطیب ممبروں پہ چڑھ کے سیدنا علی المرتضیٰ کو گالیاں بکتے تھے. مسجد نبوی میں حسن اور حسین بیٹھے ہوتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے اور ان کے باپ کو مولا علی المرتضیٰ کو مروان جیسا ملعون گالیاں بک رہا ہوتا تھا. یہ اس صلح کی شرط کا حال کیا. اور جو سب سے بڑی شرط تھی کہ جب آپ فوت ہوں گے حضرت معاویہ تو آپ کے بعد جیسے شورائی نظام کے تحت پہلے خلیفہ وقت مقرر ہوتا تھا وہ مقرر ہوگا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو معاہدہ ایسا ہی تھا جیسے ہمارے صدر صاحب فرماتے ہوتے ہیں نا کہ معاہدہ کوئی قرآن حدیث تھوڑا ہے. تو معاہدہ وہ تھا اقتدار حاصل ہو گیا
کئی سال عیاشی کر لی. اسی صلح کی بنیاد پہ سیدنا حسن مجتبیٰ کو شہید کر دیا گیا اور اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں اپنے بیٹے یزید پلید ملعون کی بیعت لے لی گئی اور اسے خلیفہ نامزد کر دیا گیا. جب وہ اقتدار میں آیا تو پھر اس آنے کربلا کیسے نہ ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے اس کی تربیت ایسے ہو چکی تھی اسی ماحول میں. کبھی حجر بن عدی شہید ہو رہا ہے، حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی، وہ یمن کے گورنر تھے، ان کے پیچھے بسر بن ارتا کو بھیجا، وہ بھی صحابی تھا، اور ان کے 2 معصوم بچوں کو یمن کی مسجد میں اس نے قتل کر دیا. اور ان کی ماں جو تھی وہ حواس کھو بیٹھی، اور ایک عورت نے کہا تھا کہ بسر جا کے معاویہ بن ابی سفیان کو کہہ دینا کہ ایسا ظلم تو دور جاہلیت میں بھی نہیں ہوتا تھا، عورتوں اور بچوں پہ کوئی تلوار نہیں اٹھاتا تھا، مگر تم نے تو وہ حد بھی کراس کر دی ہے. جب ایسے ظلم میں کسی کی پرورش ہوتی ہے تو وہ اس کے کرتوت اور کارنامے وہی ہوتے ہیں جو یزید کے تھے، بلکہ ان ناسبیوں کے ابا جی کے تھے. اب انشاءاللہ اس سے آگے سانحہ کربلا پہ بات ہوگی.